بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت نحم ہے اور لیکچر نمبر 49 ہے۔ آج ہمارے پاس جو حصہ غزل میں سے غزل ہے وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی، لیکن آج ہم نے اس کی مشق کرنی ہے، تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس آج غالب کی غزل میں سے آخری شعر بھی ہے اور اس کے بعد مشق کا کچھ کام بھی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ آپ اچھی طرح سے تحریر کر لیجئے گا۔ آپ کے پاس یہ جو کچھ اہم نکات ہیں شاعر کی زندگی سے، ان کے تعارف سے، ان کو ضرور ذہن نشین رکھیے گا، یہ بہت ضروری ہیں۔ جی پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں آخری شعر کی طرف، اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس غزل کا 7واں شعر اور آخری شعر ہے، یہ مقطع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مقطع ہے اس میں شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر نے اپنا تخلص، نام نہیں تخلص غالب جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ اس شعر کے اندر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کر لیا ہے، لہٰذا بورڈ میں یہ کبھی بھی شعر نہیں پوچھا جائے گا تشریح کے لیے۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کا معنی و مفہوم سمجھ لینا ہے تاکہ آپ کو معلوم پڑ جائے کہ اس شعر میں شاعر بتانا کیا چاہتا ہے۔ بس شعر ہے، یہ 7واں شعر ہے آپ کے پاس۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ غالب یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں مفت کی چیز آپ کے ہاتھ آیا ہوں، آپ کو مجھے حاصل کرنے میں کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑی، بہت سخت محنت نہیں کرنی پڑی، میں ایک مفت کی چیز تھا جو آپ کے کھاتے میں آ گیا، میں مفت کی چیز تھا جو آپ کو حاصل ہو گیا۔ تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ عشق میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، عشق میں بہت سے طویل رستوں پہ چلنا پڑتا ہے، کئی تنہائیوں کی بھیڑ چڑھنا پڑتا ہے، کئی طرح کے معاملات طے کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے کہیں محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ لیکن اے میرے محبوب، خوش قسمت ہو کہ غالب آپ کے حصے میں آ گیا ہے اور مفت آ گیا ہے، تو جب مفت چیز مل رہی ہے تو کیا برائی ہے اس میں۔ جی عزیز طلباء، تو ہم چلتے ہیں مشق کی طرف۔ ہمارے پاس جو حصہ مشق ہے اس میں سب سے پہلے ہم سوالات کے مختصر جواب دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے۔ شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ جواب، شاعر کو اپنے محبوب سے وفا کی امید ہے جو وفا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ سوال نمبر 2، شاعر نے کسے ناداں کہا ہے؟ جواب، شاعر نے اپنے دل کو ناداں کہا۔ جی عزیز طلباء، آئیے آگے مزید بڑھتے ہیں اور اسی جواب کو مکمل کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، شاعر نے اپنے دل کو ناداں کہا ہے جو دوسروں کی باتوں پر فوراً اعتبار کر لیتا ہے۔ سوال نمبر 3، کون مشتاق ہے، کون بیزار؟ جواب، شاعر اپنے آپ کو مشتاق کہتے ہیں چاہنے والا، شوق رکھنے والا، یعنی یہاں پہ عاشق ہے۔ شاعر اپنے آپ کو مشتاق کہتے ہیں اور محبوب کو بیزار کہتے ہیں۔ بیزار کہتے ہیں اکتایا ہوا، کسی چیز سے تنگ آیا ہوا۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ جواب، درویش کے لب پر یہ صدا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھلا کر، تیرا خود بخود بھلا ہوگا۔ سوال نمبر 5، غالب نے مقطع میں محبوب کو اپنی کیا قیمت بتائی ہے؟ جواب، غالب نے مقطع میں محبوب کو بتایا ہے کہ میں مفت مل سکتا ہوں، یعنی ایک بیکار محبت کرنے والا انسان مفت بھی۔ جی پیارے بچوں، آئیے اسی سوال کا جواب پڑھتے ہیں۔
جی مفت بھی مل جائے تو کیا برائی ہے؟ سوال نمبر 3، متضاد الفاظ، یعنی کہ الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم نے ان کے متضاد کرنے ہیں۔ ہمارے پاس یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ متضاد لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے اور اپنی کتاب جہاں مشق میں یہ سوال موجود ہے اسی مشق میں انہی کے ساتھ ہی ان کے متضاد تحریر کرتے جائیے گا، تاکہ آپ کا وقت بھی بچ سکے اور آپ اچھی طرح سے یہاں پہ لکھ لیجئے، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کو کہیں اور لکھ کے گم ہو جانے پر ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، کتاب کے اندر ہی لکھے رہیں گے۔ ناداں، دانا، یعنی ناداں کہتے ہیں ناسمجھ کو، دانا کہتے ہیں عقل مند کو، تو یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے الٹ ہو گئے ہیں، متضاد ہو گئے ہیں۔ دن، رات، یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، دن اجالے کو کہتے ہیں، رات اندھیرے تاریکی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکی اور بدی، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، یعنی کہ نیکی اچھائی کو کہتے ہیں، بدی برائی کو کہتے ہیں، تو یہ دونوں متضاد ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد موت، زندگی، موت لفظ موجود ہے، اس کا الٹ یعنی متضاد ہوگا زندگی، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کھڑے ہیں۔ آزاد، غلام، آزاد کہتے ہیں جس پہ کوئی پابندی نہ ہو، غلام کہتے ہیں جس کے اوپر پابندی ہو اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، خادم ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ان کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے، یہ بورڈ میں 1 نمبر کا آپ کے کثیر الانتخابی سوالات میں پوچھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 8، مذکر مؤنث الگ الگ کریں، یعنی کہ آپ کے پاس 1 2 3 4 اور 5 یہ 5 الفاظ موجود ہیں، آپ نے ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے۔ تو میں ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے بتا دیتا ہوں، آپ اپنی کتاب کے اوپر ہی ان کو تحریر کر لیجئے تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے دل، یہ جو لفظ دل ہے اس کو مذکر کہیں گے کیونکہ یہ مذکر ہے، دل ہوتا ہے ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے دل مذکر ہے، آپ بھی اس کو مذکر لگا لیجئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے صدا، یہ جو لفظ صدا ہے یہ مؤنث ہے کیونکہ صدا جو ہے یہ دی جاتی ہے، صدا کی جاتی ہے، صدا کیا نہیں جاتا، صدا دیا نہیں جاتا، صدا مؤنث کی شکل میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے مدعا، مدعا مذکر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے دعا، یہ مؤنث ہے، اس کو ہم مؤنث کہیں گے کیونکہ دعا مؤنث ہوتی ہے۔ اس کے بعد ماجرا ہے، تو لفظ ماجرا جو ہے یہ مذکر ہے، یعنی کہ آپ کے پاس 1 2 اور 3 الفاظ آپ کے مذکر ہوں گے اور 2 الفاظ آپ کے مؤنث ہوں گے، یعنی کہ یہ صدا اور دعا یہ دونوں مؤنث ہیں، باقی سارے کے سارے آپ کے پاس مذکر کی شکل میں موجود ہیں۔ جی عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو بڑی اچھی طرح سے ازبر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔